ایسے ہیں، امید ہے کہ آپ صحت یاب اور خیر وافیت ہوں گے۔ میں ہوں شاہد لطیف اور آج آپ کو میں آسیہ بیوی کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں۔ پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ان لیگل طریقہ استعمال کر کے اگر میں اسے اس گستاخ نبی کو مار دوں تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ دوستو، حیران کن بات یہ ہے، اگر اس عورت نے جو کہ عیسائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی ہے، تو باہر کی جو اس کے مذہب کے لوگ ہیں یعنی کہ عیسائی ہیں جو باہر کے، انہوں نے اس عورت کی مدد کی ہے۔ میرے اس لاہور میں، پاکستان کے اندر لاہور میں یہون آباد کے اندر ایک مسلمان بھائی کو صرف ایک شک کی بنیاد پر یہون آباد لاہور چوک کے اندر جلا دیا گیا، اور جلانے کے بعد اس کی لاش کو چھڑیوں کے ساتھ مارا گیا۔ یہ انسانیت ہے یار؟ اگر کوئی میرے پیارے پیغمبر کی توہین کرے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس بے ایمان کو رہی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ڈاکے بج رہے ہیں، کہاں ہے یہ مسلمان؟ یہاں پہ برما میں دیکھو، پاکستان میں دیکھو، مسلمانوں کے اوپر ظلم کی تھا ہو جا رہی ہے، لیکن کوئی مسلمان یہاں پہ ایکشن لینے کے تیار نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے، ایک اس وقت کا کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آیا، اور اس بات کرنے کے دوران گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا تھا۔ اس کرنے کے دوران اس بندے کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے ساتھ ٹچ ہوا، اور جب ہاتھ ٹچ ہوا تو ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ جب ٹچ ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وارننگ دی، اگر یہ تیرا ہاتھ میرے پیغمبر کی پاک داڑھی کے ساتھ اب لگا تو تیرا یہ ہاتھ تیری گردن سے میں الگ کر دوں گا۔ صرف ہاتھ لگنے کی بات ہے، اس بے ایمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی وقت علیحدہ سے کی ہے، اور قرآن کی گستاخی علیحدہ سے کی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سید امین بخاری تھا، اس نے انویسٹیگیشن کی ہے، اس نے اسے کہا کہ اپنی صفائی میں لے کے آنا چاہتے ہو جو لے کے آؤ، پھر انہوں نے اپنے جو ان کی لیگل ٹیم تھی ان کو انہوں نے پیش کیا، پھر اس کا خامد عاشق مسیح تھا وہ آیا، اس کو ایس پی امین نے کہا کہ بھئی آپ بتاؤ کہ آپ اپنی بیوی کی صفائی میں بائبل پہ قسم دینے کو تیار ہو؟ اس نے کہا جی میں تو یہ نہیں کروں گا، میں تو بائبل پہ قسم نہیں دیتا اپنی بیوی، یعنی اس کو بھی پتا تھا کہ اس کی بیوی نے جرم کیا یہ۔ پھر اس کے بعد معاملہ آ گیا عدالت میں، چلان بن کے جب عدالت میں ہے تو عدالت میں بھی اس نے جو ہے نا جو ایلیگیشن اس کے اوپر تھے، جو گواہان نے ثابت کیے کہ اس نے ہمارے سامنے مانا بھی ہے، ہمارے سامنے کہا بھی ہے، اس کو انہوں نے انکار نہیں کیا، نہ اس کے بارے میں کوئی ریبٹل دیا ہے، نہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ڈیفینس ایویڈنس دی ہے، بلکہ اس کو چھوڑ کے یہ تک انہوں نے نہیں کہا کہ جس وقت وقوع ہوتا وہاں ملزمہ موجود نہیں تھی۔ ہمارا کیس یہ تھا کہ فالسے کے فصل میں ملزمہ نے دوسری خواتین کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن پاک کے بارے میں اس نے اہانت آمیز الفاظ کہے ہیں، گستاخانہ الفاظ کہے ہیں، تو وہاں پہ ان کو وہاں پہ ملزمہ کا موجود ہونا کھیت کی فصل میں، گواہان کا موجود ہونا، پھر فصل کا مالک جو ہے اس کو بھی بلایا عدالت نے کہ آ کے گواہی دو، واقعہ بتاؤ کیا ہے، اس کو بھی انکار انہوں نے کیا، یعنی پہلی سٹیپ جو تھا جہاں پہ وقوع ہوتا ہے وہ بھی ایڈمیٹڈ، پھر اس کے بعد گاؤں میں پنچایت ہوتی ہے، پنچایت بھی ایڈمیٹڈ ہے کہ اس میں یہ ملزمہ کو بلایا گیا، ملزمہ کا آنا ایڈمیٹڈ ہے، گواہان کا وہاں پہ موجود ہونا اور اس کا ماننا، تمام چیزیں ایڈمیٹڈ ہیں، یہ ریکارڈ بتا رہا ہے اس کو۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہو گیا معاملہ تو تمام علاقے کے لوگوں نے بڑا پیسفلی جا کے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا اور پرچہ درج کروا دیا۔ پھر ایس پی کے سامنے بھی انہوں نے مانا، تفتیشی افیسر کے سامنے مانا کہ جی میں نے یہ جرم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد عدالت میں آ گئے، پھر جب ملزمہ سے عدالت نے کہا کہ آپ کے خلاف یہ پرچہ کیوں درج کیا گیا، انہوں نے پرچہ کیوں کروایا، آپ کو کیوں اس وقت اتنے بڑے جرم میں جو ہے نا آپ کو انہوں نے پکڑوا دیا ہے، گواہوں نے آپ کے خلاف کیوں گواہی دی ہے، اس کی وجہ بتاؤ، تو کوئی وجہ نہیں بتا سکی وہ۔ حالانکہ اکثر یہ شور شرابہ کرتے ہیں کہ جناب یہ قانون کا مس یوز ہو رہا ہے، ذاتی معاملات اپنے سیٹل کرنے کے لیے پیسوں کا جھگڑا ہوتا ہے، زمین کا جھگڑا ہوتا ہے، تو کوئی ایسا کسی گواہ کو نہ کویشچن کیا گیا، نہ اس نے اپنے ڈیفینس میں ایسی چیز کو بتائی کہ جی میرا یہ مکان تھا، اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، میں نے ان سے پیسے لینے تھے، پیسے مارنے کے لیے انہوں نے کر لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو ہم نے تو اپنا کیس ثابت کیا، تو پھر ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے، انہوں نے اس کو سزائے موت دی، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں ہم نے ثابت کیا، اور انہی دونوں عدالتوں میں جو شہادتیں موجود تھیں وہی ساری عدالتیں ہم نے ادھر آ گئی اس عدالت میں، وہاں پہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ جناب یہ ملزمہ نے الفاظ کہے ہیں اور اس کی موجودگی، وقوع کا وقت، ٹائم، دن، ہر چیز جو ہے نا وہ ایڈمیٹڈ ہے۔ تو اس کے باوجود جو فیصلہ آ گیا، ابھی کاپی اس کی لیتے ہیں، پھر پڑھ کے دیکھتے ہیں اس میں کیا معاملہ ہے۔
اگر کوئی ریمیڈی بنتی تو ضرور اویل کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر، دوسرا جو لاسٹ جو اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے دوران جج صاحبان نے ریمارکس میں یہ بات کہی کہ 5 دن بعد جو ہے اس کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اس کے پیچھے جو لیگل جو ہے وہ پوائنٹ کیا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس پہ ایس پی لیول کا بندہ جو وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے، کیا اس انویسٹیگیشن میں اتنے دن لگے تھے یا پھر یہ جو ہے کسی اور سبب سے 5 دن بعد جو ہے ایف آئی آر درج ہوئی؟ ایک تو بات ہوتی ہے کہ جتنے دن کا ڈیلے ہوتا ہے نا، لیگلی طور پہ اس کو ایک دن جو ہے نا ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ اگر آج وقوع ہو رہا ہے تو اب اس کی 5 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد ایف آئی آر کیوں درج کروا رہے ہیں. تو ہم نے یہ ایف آئی آر میں بھی لکھ دیا تھا کہ جب یہ وقوع ہوا ہے ہم نے معاملے کو اپنے طور پہ ہر ممکن احتیاط کی ہم نے کہ کوئی معاملہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ تھا، مسلمان کے سامنے اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے، اس کی جان مال ہر چیز قربان ہو جاتی ہے. تو اس کیس میں دیکھیں گے کہ جو بچیاں گواہی دینے کے لیے آئی ہیں وہ باپردہ، کبھی دیہاتی خواتین ہیں، وہ کبھی تھانے کچہری میں نہیں گئیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے اس کی جان مال ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاتی. تو بینگ اے مسلم ان خواتین نے اس چیز کو سامنے رکھا کہ ہماری ذات کچھ نہیں ہے، ہماری عزت اگر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت و ناموس کے لیے جائیں گے تو پھر سب کچھ ہمارا ہے، اگر ہم اس کے لیے نہیں اٹھیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. عدالتوں میں بھی گئی، سارا کچھ ہوا. تو ڈیلے کا معاملہ جو ہے وہ نے بھرپور طریقے سے وہاں پہ ایکسپلین بھی کیا. پھر ہم نے جب انہوں نے جرا کی تو ہم نے وہاں پہ بھی بتایا کہ معاملہ جب ہوا انہوں نے خاصا ایسا معاملہ آ جائے جی. تو ڈیلے ہم نے پورا ایکسپلین کیا، بلکہ عدالت میں پھر ہم نے کچھ کیس لا بھی پیش کیے تھے، سپریم کورٹ کے ریفرنس پیش کیے تھے کہ اگر کیس ثابت ہوتا ہے، گواہان موجود ہیں اور کیس کو مکمل طور پہ گواہان مدعی ثابت کرتے ہیں تو پھر ڈیلے جو ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا.